علامہ نفیس احمد صدیقی۔ نعمان صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کہ عدد کے حوالے سے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں مرزا جہلمی نے گدھ کا عدد 24 بتایا تھا، اور آپ نے عدد کی کتاب سے ثابت کیا تھا کہ گدھ کا جو عدد ہے وہ 24 نہیں بلکہ 29 ہے۔ مرزا کے ماننے والے سے واسطہ پڑا تو میں نے جب اس کو بتایا تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مرزا صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہی صحیح ہے، چاہے آپ 1000 دلیلیں دیں۔ محترم نعمان صاحب، جب اس نے ماننے سے انکار کر دیا، چاہے آپ 1000 دلیلیں دیں، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، تو اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک گاؤں میں ایک للو صاحب رہا کرتے تھے۔ للو صاحب کی بڑی مشکل سے شادی ہوئی۔ شادی کے 3 مہینے کے بعد ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب پورا گاؤں سے للو صاحب کو کہتا کہ یار تیری شادی ہوئی 3 مہینہ ہوا ہے، 3 مہینے میں کیسے بچہ ہو گیا؟ لگتا ہے تیری وائف جو ہے پہلے سے کسی سے پریگننٹ رہی ہے اور وہ تمہارے گلے میں آ گئی ہے، تو بچے تو 9 مہینے میں ہوتے ہیں اور تمہارے یہاں 3 مہینے میں بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو للو صاحب مانتے نہیں تھے، لیکن جب بڑے لوگوں نے سمجھایا، بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، تو پھر للو میاں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا کر اپنی وائف سے پوچھتا ہوں کہ آیا 3 مہینے میں ہمارا بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ بچے تو 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر جا کر اس نے اپنی وائف سے کہا کہ آیا ہمارے یہاں 3 مہینے میں بچہ کیسے پیدا ہوا؟ بچہ تو 9 مہینے میں پیدا ہوتا، سارے گاؤں والے ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو للو میاں کی بیوی بہت چالاک تھی، اس نے کہا کہ سنو میری بات غور سے، اگر تم دوسروں کی بات میں رہو گے تو میں چلی جاؤں گی، بچہ پورے 9 مہینے میں پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کیسے 9 مہینے میں پیدا ہوا؟ ابھی تمہاری شادی کو 3 مہینے ہوئے گئے۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری شادی کو کتنے مہینے ہوئے؟ اس نے کہا 3 مہینے۔ پھر اس نے کہا کہ بتاؤ میری شادی کو کتنے مہینے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ 3 مہینے۔ تو بتاؤ 3 کتنے ہو گئے؟ تو للو میاں نے کہا 3 تو 6 ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ بتاؤ بچے کی ولادت کتنے دن میں ہوئی ہے؟ تو للو میاں نے کہا کہ 3 مہینے میں۔ اب یہ 6 کے ساتھ 3 کو ایڈ کر دو۔ تو اس نے کہا پھر تو 9 پورے ہو گئے۔ تو کہا پورے 9 مہینے میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تم بے وقوف آدمی ہو، دوسرے کی باتوں میں آؤ گے تو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ للو میاں نے کان پکڑ کے کہا کہ نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، اب میں کسی کی بات میں نہیں آؤں گا۔ جب وہ باہر جاتے لوگ کہتے یار 3 مہینے میں تیرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، دیکھ تیرا تو اپنی شادی کا ڈیٹ دیکھ لے۔ کہا نہیں بالکل میں نہیں مانتا، 100% میری بیوی نے مجھے احسن طریقے سے سمجھا دیا ہے، اب مجھے کسی اور کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بچہ پورے 9 مہینے میں پیدا ہوا ہے، اب وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ تو میں مرزا صاحب کے کچھ اندھے جو مقلد ہیں، سارے تو نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں، لکھے پڑھے بھی ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، واپس بھی آ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو بالکل اندھے ہیں، کورے ہیں، تو ان کی مثال میں اس لطیفے سے دیتا ہوں کہ یہ للو میاں کی جو مثال ہے وہی ایسے اندھے مقلدوں کی مثال ہے، اور آپ کو زبردستی منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دیں ان کے غالب ہے، خود ایک وقت آئے گا کہ یہ سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً یہ شخص ہم لوگوں کو کس راستے پہ لگا رکھا ہے اور بالکل گمراہی کے راستے پہ لگا چکا ہے۔ تو ایک دن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے گی تو پھر آپ یقین جانیں کہ للو میاں کی طرح ناجائز اولاد کی یہ پرورش کرتے رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔